الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر فرض نماز کے بعد سورہ الم نشرح پڑھنے کا ایسا زبردست وظیفہ کہ جس کے پڑھنے سے مال اور دولت میں فراوانی آتی ہے۔ محترم دوستو، آج آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں قرآن کریم کی وہ عظیم سورت کا وظیفہ جس کے پڑھنے سے مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، گھر سے غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقے ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جہاں تک ممکن ہو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کرنا ہے۔ جتنی آپ کی طاقت ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ پیارے دوستو، صدقے کے ذریعے سے آپ پر آنے والی تمام تر مصائب رب کریم ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، صدقے کے ذریعے سے رب کریم کا غصہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں کوئی ایسی گناہ ہے جو کہ رب کریم کے غضب کا سبب بنتی ہے تو صدقے کے ذریعے سے رب کریم کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر جو کچھ آپ مانگو گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ محترم دوستو، ہمارا آج کا جو عمل ہے وہ سورہ الم نشرح کا عمل ہے۔ سورۃ الانشراح بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عمل بڑا ہی مفید اور کارآمد عمل ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کی ہر مراد کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خواہش ہے کہ رب کریم آپ کو اولاد عطا کرے، رب کریم آپ کی شادی کے بندوبست کرے، رب کریم آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا کرے، یا آپ کو گاڑی وغیرہ کی خواہش ہے، تو آج آپ سورہ الم نشرح کو فرض نماز کے بعد اس خاص طریقے پر پڑھ کر دعا مانگ لے۔ انشاءاللہ رب کریم نے اگر چاہا تو آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ نے مانگ کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے کے بعد بندے کے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، لیکن آپ نے پڑھنا بس کامل یقین کے ساتھ ہے اور امید رب کریم سے جڑا کر رہنا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کامل یقین کے ساتھ سورہ الم نشرح کا یہ عمل پڑھو گے تو یقین مانیے رب کریم آپ کی ہزاروں مشکلات کو ایک ہی دن میں ختم کر دے گا۔ اور اگر آپ روزانہ کے حساب سے کم از کم 21 دن تک لگاتار اس عمل کو کرو گے، رب کریم آپ کو بڑی سی بڑی کامیابی عطا کرے گا۔ محترم دوستو، آپ کے ہر کام میں رب کریم کی مدد شامل رہے گی۔ آپ جو کام شروع کرو گے انشاءاللہ وہ کام آپ کے لیے نفع بخش ثابت رہے گا۔ محترم دوستو، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ پیارے دوستو، آپ نے سورۃ الانشراح کو پڑھنی ہے۔ سورۃ الانشراح 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ آپ قرآن کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں یا اسی طرح آپ گوگل میں سرچ کر کے آپ نکال سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان چند آیتوں پر مشتمل وظیفہ ہے۔ بس اس کا طریقہ کار آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے کس طرح اس وظیفے کا ورد کرنا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کے وظائف بھی پڑھے ہوں گے، اعمال بھی کیے ہوں گے، کیونکہ یہ بڑا ہی خاص عمل ہے اور بزرگان دین اس کے کئی طریقے بتاتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، آج جس طریقے سے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا، یقین مانیے زیادہ تر لوگوں کی ایک ہی دن میں حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے ان تمام تر حاجتوں کی وجہ سے جو پریشان رہتے ہیں، ان کی حاجتیں یکدم پورا ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ آپ نے ہر نماز کے بعد اور آپ نے 21 دن تک مسلسل اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ نماز مکمل کر لے تو جس فرض نماز کے بعد سنت ہو تو آپ سنت سے فارغ ہو کر آپ یہ وظیفہ شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک کا اہتمام کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دوستوں نے سورۃ الانشراح کو پڑھنی ہے اور آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الانشراح یعنی الم نشرح لک صدرک آپ نے مکمل۔ پیارے دوستو، بڑا ہی آسان سا سورت ہے۔ ایک مرتبہ آپ دوست میرے ساتھ بھی اس سورت کو دہرا لے تاکہ آپ جو ہے اس وظیفے کی عظمت کو جان سکیں۔ محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الم نشرح لک صدرک
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ محترم دوستو، اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کر دیں تو یقین مانیے آپ کو اپنی ہر مشکل کا حل پا جائے۔ علم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور ووضعنا عنک وزرک، اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا، جس نے جھکا دی تھی پیٹھ تیری اور بلند کی ہم نے تیرا ذکر۔ پس البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جب تو فارغ ہو جائے تو خوب محنت کر اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔ محترم دوستو، جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو گے اور آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہوگا اور آپ غور اور فکر کرتے ہوئے آپ اس وظیفے کو 21 مرتبہ پڑھو گے تو یقین مانیے آپ کی دل میں اطمینان پیدا ہوگی، آپ کے دل میں خوشی محسوس ہونے لگے گی اور رب کریم کی طرف سے آپ پر رحمتیں برسنا شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ پر کوئی مشکل بوجھ بن چکا ہے یا آپ نے کسی سے ادھار پیسے لے رکھے ہیں اور وہ آپ ادا کرنا مشکل ہو چکا ہے، یعنی وہ آپ پر بوجھ بن چکا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اگر اس عمل کو کرو گے تو یقین مانیے میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ رب کریم آپ کی لاکھوں نہیں کروڑوں کا قرض بھی اتار دے گا۔ محترم دوستو، آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 21 مرتبہ سورۃ الانشراح کو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ دوستوں نے رب کریم کے یہ 3 نام مبارک پڑھنے ہیں۔ خوب اچھی توجہ کے ساتھ آپ سن لیں، اور ان میں سے ایک رب کریم کی ذاتی نام ہے، دوسرا جو دو ہے وہ صفاتی نام ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا جو نام ہے یا اللہ، جب آپ رب کریم کو اس لفظ کے ساتھ پکارو گے یقین مانیے رب کریم کی طرف سے آپ کو جواب آئے گا۔ آپ جو کچھ مانگو گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا، لیکن یہ تب جب آپ یقین کے ساتھ، آپ عاجزی کے ساتھ آپ اپنے رب کو پکارو گی یا اللہ سے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے یا رزاق۔ پیارے دوستو، اس لفظ کے پڑھنے سے رب کریم آپ کی رزق کی تنگیاں دور کرے گا، آپ کے رزق میں برکت پیدا کرے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول لے گا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق خوب زیادہ ہے لیکن برکت نہیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی اور وسعت بھی ہوگی۔ اسی طرح یا واسع۔ محترم دوستو، اگر آپ کا کاروبار ہے لیکن کاروبار چھوٹا موٹا ہے، اس وظیفے کے پڑھنے سے رب کریم آپ کے کاروبار میں فراخی عطا کرے گا، آپ کے کاروبار میں کشادگی پیدا کرے گا، اور آپ کا کاروبار انشاءاللہ اتنا بڑھ جائے گا کہ انشاءاللہ آپ لاکھوں کی کمائی روزانہ حاصل کرو گے۔ محترم دوستو، یہ عام وظائف نہیں بلکہ یہ اتنی خاص وظائف ہے، اگر کوئی بندہ آج سے پڑھنا شروع کرے اور اس بتائے گئے طریقے پر روزانہ شروع کرے تو یقین مانیے صرف 21 دن کے اندر اپنی ہر مراد کو پورا کر سکے گے۔ جو کچھ رب کریم سے مانگو گے رب کریم 21 دن کے اندر، جب تک آپ اس عمل کو کرو گے رب کریم آپ کو عطا کرتا رہے گا، اور جتنا مانگو گے انشاءاللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ دوستو، یہ عمل آپ بیماری کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو اور وہ شفا نہیں پا رہا، یعنی ان کو شفا نہیں مل رہی، تو آپ اس کے لیے 21 بار پڑھ کر پانی وغیرہ پر دم کر کے آپ مریض کو پلا دے، دوائیوں پر دم کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، چاہے دنیاوی ہو یا دینی، اور وہ کن ذہن ہے، محنت بہت کرتا ہے لیکن یادداشت کمزور ہے، تو آپ اس کے لیے بھی پانی پر دم کر کے آپ اس کو پلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے اولاد ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مان رہے، تو اسی حوالے سے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کریں، انشاءاللہ آپ کے اولاد نیک اور صالح بن جائے گی۔
الغرض بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے پڑھنا ہے کامل یقین کے ساتھ، اور اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، جو رب کریم کے 3 نام بتا دیے نا، اس کی آپ نے ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی تعداد پہلے میں بھول چکا، تو اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 101 مرتبہ آپ اس تعداد میں پڑھ کر دعا مانگیں۔